ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہی تو ہمیں پروٹیسٹ میں بیٹھ جانا چاہیے جب تک گورنمنٹ فلسطین میں سیز فائر نہیں کراتی یا فوج نہیں بھیجتی. میں خالد شدید کہنا چاہ رہا ہوں. اس میں میں ایک بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا. ہم لوگ جو ہے نا وہ ان اقدامات کی طرف توجہ کر رہے ہیں جو اقدامات ظاہری ہیں، وہ اقدامات عارضی ہیں. چلیں فرض کر لیا سیز فائر ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ جنگ نہیں چھڑ سکتی؟ کیا غزہ میں سیز فائر ہونے سے عراق کے حالات درست ہو جائیں گے، شام کے حالات درست ہو جائیں گے، کشمیر کے حالات درست ہو جائیں گے، برما کے حالات درست ہو جائیں گے، بوسنیا کے حالات درست ہو جائیں گے، جو چین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ درست ہو جائے گا؟ تو جو مسلمان امت ابھی پستی میں موجود ہے، ہمیں اس کی پائیدار حل کو بھی تو سوچنا ہے. ہم ایک عارضی اقدامات بھائی ابھی جا کے ہم گورنمنٹ کے اوپر پریشرائز کر دیں، کرنی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن صرف اپنا فوکس ان چیزوں کے اوپر نہیں رکھنا. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک امت کے طور پہ کچھ تعلیمات دی ہیں، جو تعلیمات اس امت کو پستی سے نکالنے کے لیے. یہ امت اس ذلت سے اس وقت نکل سکتی ہے جب اللہ رب العالمین نے ہماری مدد کی. آج اگر یہ امت ذلت میں ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد نہیں کی. مجھے بتائیے دنیا کی وہ کون سی دولت ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں؟ پیٹرول مسلمانوں کے پاس، آئل مسلمانوں کے پاس، اسلحہ مسلمانوں کے پاس، فوج مسلمانوں کے پاس، ایک بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہے اس دنیا کے اندر. اس کے باوجود یہ بے بسی اور ذلت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مؤمنین کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے، اور مؤمن بنانا یہ وہ راستہ ہے اس امت کو ایمان کی طرف لے کے جانا، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، تزکیہ نفس، ایمان. جب ایک مومن، ایک مسلمان ان مراحل سے گزر کے ایمان کے درجے میں پہنچے گا تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. یہ سوچ ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ظاہری اقدامات، پروٹیسٹ کر دو، بائیک آؤٹ کر دو، گورنمنٹ کو پریشرائز کرو، یہ عارضی چیزیں ہیں. آپ نے آج کرنی چاہیے، اس پہ کوئی انکار نہیں، آپ ضرور کریں، لیکن یہ عارضی اقدامات ہیں. ان سے آپ فلسطین کے مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے، ان سے غزہ رہا نہیں ہو جائے گا، ان سے اور جتنے مسائل ہیں اس دنیا کے اندر اس امت کے وہ حل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ایمان نہ مل جائے اس امت کو، اس کیفیت میں نہ آ جائے کہ جس کیفیت میں اللہ کی مدد حاصل ہونا شروع ہو جائے. تو ہمارے لیے غزوہ احد کتنی بڑی نصیحت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، اور مشرکین کو شکست ہو چکی ہے، اس موقع پر جب مسلمانوں نے دنیا کو ترجیح دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی، فوراً فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کر دیے گئے، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. یہ مراحل کیوں آئے؟ یہ اسی لیے آئے کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا، سمجھا دیا کہ جب تک تمہاری وہ کیفیت نہ ہو جو اختلاف سے پہلے تھی، اختلاف سے پہلے والی کیفیت تمہاری ہونی چاہیے. تو اب آج مجھے بتائیے کہ جو پروٹیسٹ کرنے والا آدمی ہے، جو گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہا ہے، کیا وہی جو ہے وہ مغرب کو فالو نہیں کر رہا اپنی بہت ساری چیزوں کے اندر؟ ان سے مرعوب نہیں ہے وہ چیزوں کے اندر؟ ہماری ایجوکیشن میں سی، تعلیم کا نظام وہی ہے ہماری عدالتوں کا نظام وہی ہے، ہماری سیاست کا نظام وہی، ہمارے کاروبار کا نظام وہی. سود چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور ہم یہ کہیں کہ بس ہم پروٹیسٹ کر کے اپنا حق ادا کر دیا اور ہم نے بس سمجھے کہ فرض پورا کر دیا. نہیں، یہ آپ ضرور کریں، لیکن آپ پائیدار حل کی طرف آئیں جو علماء بتاتے ہیں. علماء یہی بتاتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو ہم ایسا امت چینج نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئے گی. اس وقت تک غزہ کے مظلوم مسلمان بہن بھائی، ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، برما کے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ایز اے امت لوٹے نا. اور اس کے لیے ہم تیار نہیں. ہم کہتے ہیں یہ علماء تو بڑی دور کی باتیں کرتے ہیں. یہ معاملہ دور پہ ہی جا کے ختم ہوگا، قریب میں یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتی. پروٹیکٹ تو کریں، ان سے بھی تو ایک نفرت اپنے دل کے اندر پیدا کریں. خاص طور پہ آج کل کے موٹیویشنل اسپیکر ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان اقدامات کی طرف تو توجہ دلاتے ہیں، لیکن یہی لوگ تزکیہ نفس اور ایمان کی طرف رجوع کو بڑا ایک عجیب سا سمجھتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی باتیں. حالانکہ یہ جو پروٹیسٹ کرنا یا اس کی طرف جانا جو ہے، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے میں نے اپنا حق ادا کر دی، میں نے تو جہاد کر لیا. نہیں بھائی، آپ نے جو اصل کام کرنے کا ہے وہ آپ کریں. پروٹیسٹ تو ایک سمجھے کہ وہ ایک اضافی چیز ہے، وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو عارضی ہے، وہ آپ نے کرنی وہ کریں، اپنا کریں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. جو اصل لازم ہے آپ کے اوپر، جس کے ذریعے سے فتح ملنی ہے، اس کی طرف تو توجہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.